ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ جب اس کا باپ آ جائے تو آپ علیہ السلام اس سے پوچھے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے، خود ان کے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ اسی سے ہی سوال فرمائیے، میں اس کی پھپھی خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے، میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمیں بھی سناؤ۔ تو وہ کہنے لگا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزار دیا۔ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فعینی تحمل، گویا کہ تم بیماری تمہیں نہیں لگی مجھے ہی لگی ہے، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا۔ تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل، میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ فلما بلغت السن والغائط التي الیہا ما كنت فی اؤمل، ہاں پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، جعلت جزائی غلظة وفظاظة کأنک انت المنعم المتفضل، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کر رہے ہو۔ فلیتک اذا لم ترا حق ابوتی کأنک انت المنعم المتفضل، کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ ہاں اسی طرح وہ اپنے اشعار پڑھنے لگا، کہنے لگا تو نے کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔